ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل اس کا 7 باب 24 سے 30 آیات۔ اور وہاں سے اٹھ کر وہ سور کے علاقے میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہو کر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، کیونکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت غیر یہودی اور قوم کی فینیقی سریانی تھی۔ اس نے اس کی منت کی کہ بدروح کو میری بیٹی سے نکال۔ اس نے اس سے کہا، پہلے بچوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس پر اس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں اے خداوند، کیونکہ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کلام کے سبب سے چلی جا، بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو دیکھا چھوٹی لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح مرزا سانگلہ ہل سے فادر مختار عالم OMI آج کی تلاوتوں پر غور و خوض اور دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کے 2 باب سے لی گئی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا نے انسان کی مدد کے لیے انسان کی پسلی سے عورت بنائی۔ اس باب کی 22ویں آیت میں مرقوم ہے، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان کی سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا۔ اس آیت میں خدا اپنی محبت انسان پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا خود محبت ہے اور محبت کا بانی ہے، اس لیے وہ انسان کو اس محبت میں شریک ہونے کے لیے بلاتا ہے۔ خدا نے انسان کو محبت سے پیدا کیا اور انہیں نر و ناری بنایا۔ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تکوین اس کا 1 باب 27 سے 28 آیت میں خدا نے دنیا میں اولاد لانے کے لیے میاں بیوی کو برکت دی۔ آج کی پہلی تلاوت نکاح کے سیکرمنٹ کے حوالے سے ہے۔ نکاح کا سیکرمنٹ ایک کوننٹ ہے، یعنی ایک عہد ہے، یہ معاہدہ نہیں، کیونکہ معاہدہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے لیکن عہد ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عہد ایک دوسرے کے ساتھ جینے اور مرنے کا ہے۔ یہ عہد دکھوں کو بانٹنے اور خوشیوں کو بڑھانے کا عہد ہے۔ یہ عہد ایک دوسرے کی راہ میں پھول کو بکھیرنے اور کانٹوں کو چننے کا ہے۔ مقدس اگسٹین اس کی محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح اس زمین پر خدا کی محبت کا مکمل اظہار ہے۔ مہاتما گاندھی بھی فرماتے ہیں کہ جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے۔ مقدس جروم کہتے ہیں کہ مستقبل کے کاہن نکاح کے سیکرمنٹ سے جنم لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ماں، باپ اور بچے خاندان کو جنم دیتے ہیں۔ کوئی بھی خاندان ماں اور باپ کے بغیر نامکمل ہے۔ دونوں میں سے ایک کی عدم موجودگی بھی خاندان پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس لیے پاک مکلیسیا نے خاندان کو ایک چھوٹی جماعت قرار دیا ہے۔ One of the documents of the Second Vatican Council Lumen Gentium میں کہا گیا ہے کہ خاندان ایک ڈومیسٹک چرچ ہے جہاں سے بچے انجیلی قدریں، مسیحی ایمان اور دعائی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ خاندان ہی میں بچہ دعا کرنا سیکھتا ہے اور اپنے ایمان میں آگے بڑھتا ہے۔ پوپ جان پال II کہتے ہیں کہ دعا ایک کاہن کو جنم دیتی ہے۔ دعا ہی کی وجہ سے کاہن اور اچھے لیڈر جنم لیتے ہیں۔ آج ہمیں اچھے کاہنوں اور اچھے لیڈروں کی ضرورت ہے، اس لیے آئے خدا سے دعا کریں، فضل مانگیں تاکہ پاکستان میں اچھے لیڈر پیدا ہوں۔ آج کی انجیل مقدس مرکز اس کے 7ویں باب سے لی گئی ہے،
اور آج کے انجیل مقدس میں ایمان کا ہمیں درس دیا جاتا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں ایمان میں مضبوط رہنے اور خدا پر توقع رکھنے کا درس دی جاتا ہے۔ ایمان سے معجزے پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان ہی سے صادق زندہ رہتا ہے۔ عبرانی اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ واجب ہے کہ خدا کے پاس جانے والا ایمان لائے اور خدا اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں ایک غیر یہودی عورت خداوند پر ایمان لاتی ہے اور اس کی بیٹی سے بدبو نکل جاتی ہے۔ وہ خداوند پر ایمان رکھ کر اس کے قدموں پر گرتی ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کر اس کی بیٹی سے بدبو نکالتا ہے اور اسے شفا دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایمان سے جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ آج 2023 میں اپنی خاندانی کی زندگی کو بہتر بنائیں۔ خاندانی زندگی کو ایمان اور دعا کے ذریعے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ آج دعا کریں کہ خداوند عورت اور مرد کے اتحاد اور محبت کو بہتر بنائے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ خدا ہماری دنیا کو بامی وقار اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔